اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اور اطاعت صرف اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ رک جائیں اور باز آ جائیں تو ظلم تو صرف ظالموں کے لیے ہے۔ And fight them until there is no fitna and until worship is acknowledged to be for Allah. And if they cease, then there is to be no aggression except on the oppressors, against the oppressors. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کب تک کرنی ہے۔ پیچھے یہ آ چکا ہے کہ جنگ کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ انہوں نے جنہوں نے تم سے جنگ شروع کی، تم کو مارا پیٹا، تمہارے شہر سے نکالا۔ اور یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مدینے کے مسلمانوں سے۔ اور جب ہمارے لیے ایسے حالات آ جائیں تو ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کہا جا رہا ہے کہ جنگ اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے؟ تو فتنے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک ختم ہو جائے، اس لیے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے اس دھرتی پر، کہ خدائی کی جگہ کسی اور کو، اللہ کی جگہ کسی اور کو لے آ کے بیٹھا دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جتنی برائیاں، جتنے ظلم دنیا میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سب شرک سے جا کے ہی ملتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیجئے دنیا کی کیا حالت ہے۔ ہندوستان کی حالت دیکھیے۔ ایک طرف ایک لوگوں کا، انسانیت کا ایک بڑا حصہ مر رہا ہے، صحیح سے کھانے کے لیے نہیں ہے، علاج کے لیے نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اور ایک طرف مٹھی بھر لوگ ہیں جو دن بدن ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، ان کی دولت میں، ان کی کمائی میں، ان کے انکم میں، ان کی کمپنیز میں روز ترقی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم غلط ہے، نظام غلط ہے، حکومت غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک ختم ہو جائے۔ فتنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کا غلام بنا کے رکھا ہے، ابھی دیکھیے کیا آ رہا ہے، کامن سول کوڈ لانے کی تیاری۔ یہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے حساب سے نہیں چل سکتے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حساب سے، اپنے دھرم کے حساب سے چلوں گا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ ہمارے حساب سے تمہیں جینا، ہمارے غلام بن کر کے جینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے کہ کوئی کسی کی غلامی کرانے کے لیے آزاد نہ ہو۔ ہر آدمی اپنے دین پر، دھرم پر، مذہب پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ اب آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے۔ کبھی بھی آپ نے کسی مسلم کنٹریز کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں کسی ہندو کو مارا جا رہا ہوگا، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن یہاں آئے دن کیا دیکھا جاتا ہے
کہ ایک مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے، کہو جے شری رام، یہ کیا ہے؟ یہی فتنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس فتنے کے ختم ہونے تک تمہیں جنگ کرنی، کہ جو اب اسلامی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اسلامک نظام میں، کہ ہر انسان آزاد ہے، اور اسلامی حکومت میں جو بھی نان مسلمس رہتے ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت، ان کے مندروں کی، ان کے چرچز کی پروٹیکشن اسلامک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، اور ان کے ایک ایک انڈیویجول کی حفاظت اسلامی حکومت کو کرنی ہے۔ یہاں کہاں حفاظت ہو رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جنگ اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک کہ دین اور عبادت اور نظام اللہ رب العزت کا ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ میرے گھر پر میرا چلے گا یا کسی اور کا چلے گا؟ میری فیکٹری، میرا کارخانہ، میری کمپنی ہے، اس میں میرا قانون چلنا چاہیے۔ ہم یہ اچھا مسلمان کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ شرما جاتے ہیں یہ بات بتانے میں، اور لوگوں کی نظر سے جب دیکھتے ہیں نا تو چیزیں غلط نظر آتی ہیں۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور مالک مان لیا، وہ جیسا کہتا ویسا بتانا، اب سامنے والا اچھا سمجھے برا سمجھے، کیا ہوا؟ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں سمجھا کیا؟ صحابہ کو برا نہیں سمجھا، تو کیا وہ برے ہو گئے؟ سیدھی بات ہے کہ جب تک اطاعت اور اوبیڈینس کمپلیٹ شریعت اور ریلیجن اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے، تب تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اسٹرگل کرتے رہیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ رک جائیں کس چیز سے؟ ظلم سے، زیادتی سے، تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظلم تو صرف ظالموں کے لیے ہے۔ اب یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے کہ کسی کا حق مار لینا، بلکہ یہاں ظلم سے مراد ظلم کا بدلہ ہے، کہ ظالموں نے جتنا ظلم کیا ہے اسی کے حساب سے ان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان دشمنوں پر فتح حاصل کر لیں، جیت حاصل کر لیں، تو بے گناہوں کو نہیں مارا جائے گا، معصوموں کو جنہوں نے تکلیف نہیں پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، جنہوں نے مسلمانوں کو مارا، ستایا، ظلم کیا، ان پر ضرور کارروائی ہوگی اور ان سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور 17 لوگوں کو کہا کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا مسلمانوں کو۔ عقبہ ابن ابی معیط مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن، سر کے اوپر اونٹ کی جو گندگی ہوتی ہے نا پیٹ کا، وہ پورا لا کر کے ڈال دیا تھا جب آپ سجدے میں تھے، اور پورے 13 سال کی زندگی میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کر دی تھی۔ اب مسلمانوں کی کہا اسے مارا جائے گا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ظالموں سے بدلہ لینا یہ ہر مذہب کا قانون کہتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ کہیں بھی اگر بات ہو تو انسان جواب دے سکے، بات کر سکے، سیٹسفائیڈ کر سکے، ورنہ خاموش تماشائی بن کر کے خود پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔